ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی کا مقبول ترین پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈپریشن کے تعلق سے ایک ایپیسوڈ کیا تھا کہ ڈپریشن کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کس وجہ سے ڈپریشن کا شکار آدمی ہو جاتا، اور یہ ڈپریشن سبھی لوگوں میں پایا جاتا ہے، چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں یا نوجوان ہوں، عورتیں ہوں۔ ایک وقت سبھی پر آتا ہے کہ جیسے دن کے بعد رات یا رات کے بعد دن آتا ہے، اس طرح سے یہ وقت سبھی پر آتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے، اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ، جیسے میں نے کچھ مختلف بتائے، بچے، نوجوان، عورتیں یا اور مرد جو میں نے، اور حتیٰ کہ ہم نے جب پچھلی بار بات بھی کی تھی آپ نے کہ خودکشی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہم جاننا چاہیں کہ بچوں کے اندر جو ڈپریشن ہوتا ہے اس کا علاج کس طرح سے؟ بچوں کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے، لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے بڑوں کے اندر ہوتا ہے۔ جی۔ اب جیسے کہ ہم نے یاد ہوگا آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں، گزشتہ گفتگو میں بات کی تھی کہ یہ دراصل دماغ کا کام سوچنا ہے۔ جی جی جی۔ سوچ کا یعنی مختلف طرح کی سوچوں کا ایک جال ہے جیسے ہم دن بھر بنتے رہتے ہیں۔ جی جی۔ اور تا حیات چلتا ہے یہ سلسلہ۔ جی جی جی۔ یہ سوچ کبھی رکتی نہیں ہے، مرکز و محور بدلتا ہے، ڈائمنشنز بدلتے ہیں، زاویے بدلتے ہیں، نقطہ نظر تبدیل ہوتا ہے، لیکن سوچ کا سلسلہ یہ لامنتہا ہے۔ یہ انسان کے پیدائش سے لے کر، یعنی جب تھوڑا سا اس میں شعور جاگتا ہے تب سے لے کر کے اور اس کی موت تک یہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اب یہ سوچیں ہوتی کیسی ہیں؟ نیگیٹو ہوتی ہیں، پازیٹیو ہوتی ہیں، پر امید ہوتی ہیں، نا امیدی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ڈپریشن کو انسان کے اندر کریٹ کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم سوچوں پر کنٹرول تو کر نہیں سکتے۔ نہیں۔ سوچ پر انسان کوئی روک لگا سکتا ہے، کوئی بند باندھ سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ انہیں کنٹرول کرنے کا طریقہ جس نے سیکھ لیا اس نے بہت حد تک ڈپریشن پہ روک لگا دی۔ اب سوچ پر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے۔ ناظرین بھی سوچیں گے کہ کوئی انسان ایسا ہے جو اپنی سوچ پہ کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن ہے۔ ہم جس چیز کے بارے میں جتنا سوچتے ہیں وہ سوچ اسی حد تک، اسی قدر ہم پر حاوی ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے اسے منع کیا جائے دل اسی پر آمادہ ہوتا ہے، اسی کے لیے ضد کرتا ہے۔ اب آپ عام دنوں میں آپ کو چائے کی عادت ہے، مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو آپ کو اتنی تڑپ اور اس کی جیسے کہتے ہیں کہ ایک عادت سی جو ہو جاتی ہے، لت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو کوئی سگریٹ نوشی کی ہوتی ہے، کسی کو چائے کی ہوتی ہے، کسی کو پان کی ہوتی ہے، کسی کو بیڑی کی ہوتی ہے، کسی کو مطالعے کی ہوتی ہے، الگ الگ شوق ہیں۔ لیکن جب یہ شوق حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں یہ عادت جو ہے وہ لت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں حالانکہ ہم نے سحری میں چائے دل بھر کر ایک نہیں 2-3 کپ پی لی کہ ہمیں سارا دن اس کی عادت جو ہے وہ پریشان نہ کرے، لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہائے کب ہوگا افطار کا ٹائم۔ افطار کے بعد مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ 1 کپ چائے کی۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ تو جس چیز کو ہم روکنا چاہتے ہیں، جس چیز سے ہم خود کو پرے رکھنا چاہتے ہیں، وہ چیز اسی حد تک ہمیں اپنی شدت طلب کا احساس دلاتی ہے۔ تو سوچ کو روکنا، اس کے لیے بہت چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص تھا، اس کا دماغ کبھی پرسکون نہیں رہتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں جو اچھا اس ڈپریشن یا سے پہلے جو یہ سوچ کا عمل ہے، یہ جو سکون کا ایک پیرامیٹر ہے، یہ الگ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کو ہم دیکھتے ہیں یہ بالکل پرسکون ہوتے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، چہرہ بالکل پرسکون ہوتا ہے، سوچ کی کوئی پرچھائی بھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے پر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کا اضطراب اور بے چینی رہتی ہے، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت ہی تفکرات کا اشتہار بنے گھومتے رہتے ہیں۔ جی جی۔ تو سوچ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک شخص تھا، وہ بہت پریشان رہا کرتا تھا، سوچ اسے پریشان رکھتی تھی، مختلف طرح کی سوچیں۔ اور اس نے سنا کسی سے کہ وہاں پر کوئی دانشور ہے جس کے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ تو وہ گیا اس دانشور کے پاس اور کہا کہ بھئی میں بہت پریشان رہتا ہوں، ہر وقت کوئی نہ کوئی سوچ میرا احاطہ کیے رہتی ہے، مجھے پریشان کیے رہتی ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا میڈیٹیشن کرو، جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا نہیں مجھ سے میڈیٹیشن نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی اور طریقہ، آسان سا طریقہ بتائیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، بہت آسان ہے، ایک منتر دیتا ہوں، وہ منتر پڑھ لیا کرو، بہت آسان ہے، کچھ دیر جو ہے اس کا جاپ کر لو یا کچھ دیر اس کا ورد کر لو، ایک منتر دیتا ہوں میں تمہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، یہ تو میں یوں ہی کر لوں گا۔
تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ جانے لگا اسے کہا ادھر ایک کام کرنا, جب یہ منتر پڑھو نا تو بندر کے بارے میں نہ سوچنا. تو کہتا ہے کہ بندر, وہ تو میری سوچ میں کبھی نہیں آتا, میں بندر کے بارے میں بھلا کیوں سوچنے لگا. ہاں ٹھیک ہے جاؤ. وہ گھر گیا, اس نے غسل کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا بچھایا مراقبے کے لیے ایک پاک صاف کپڑا, اور اس پر بیٹھ کر وہ منتر پڑھنے لگا. اچانک ایک بندر جو ہے وہ اس کی سوچ میں, اس کے ذہن کے پردے پر پھدکا. جی. اس نے جھٹک دیا کہ یہ بندر کہاں سے آ گیا, میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا بندر کے بارے میں. منتر اپنا پڑھنے لگا, پھر دوبارہ اس نے شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک بندر جو ہے وہ اس کے ذہن کے پردے پر ابھرا. اس نے کوشش کی جھٹکنے کی, لیکن اس کا منتر جو پڑھنے کا سلسلہ تھا یہ بریک ہو گیا, اور پھر اس نے نئے سرے سے پڑھنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک نہیں 2 3 4 وقفے سے بندر جو ہے وہ نمودار ہوتے رہے اس کے سوچ کے ذہن کے پردے پر. اس نے سوچا کہ نہیں, ڈسٹریکشن ہو رہا ہے, دھیان بٹ رہا ہے میرا, میں جاتا ہوں پھر غسل کرتا ہوں, خود کو پرسکون کرتا ہوں, اور اس کے بعد پھر میں اپنا منتر پڑھنا شروع کرتا ہوں. گیا دوبارہ اس نے غسل کیا, اور نئے سرے سے فریش ہو کر, بالکل تازہ دم ہو کر, ذہن کو ہر طرح سے فکر پریشانی سے خالی کر کے وہ بیٹھ گیا پھر دوبارہ منتر پڑھنے کے لیے. اس بار پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بندر جو ہے وہ اس کے سوچ میں آنے لگے. بہت پریشان ہو گیا, کہنے کا کیا کروں, میرا تو منتر پورا نہیں ہو رہا. اچھا ایسا کرتا ہوں, تھوڑا سا بریک لیتا ہوں, اس کے بعد پھر نئے سرے سے غسل کرتا ہوں, پھر یہ کام شروع کرتا ہوں. اس نے تھوڑا دیر خود کو پرسکون کیا, بریک لیا, اور پھر نہا دھو کر پھر وہ بیٹھا تازہ دم ہو کر, لیکن وہ منتر نہیں پڑھ سکا. رات ہونے تک اس کا حال یہ ہو گیا کہ وہ پاگل سا ہو گیا بالکل. وہ جتنا بندر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہ رہا تھا, اتنے ہی بندر جو ہے وہ اس کے فکر میں آ رہے تھے, اس کی سوچ میں آ رہے تھے. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا مجھے, کہ میں تو بندر کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں تھا, اور آج ہے کہ بندر میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. کسی طرح جیسے تیسے اس نے دن گزارا, رات گزاری. صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ پہنچا دانشور کے پاس اور کہا میں تو پاگل ہو گیا, بتائیے کہ میں کیا کروں, میں منتر نہیں پڑھ پا رہا اور بندر جو ہیں وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو تم نے لایانی سوچیں اپنے اوپر طاری کر رکھی ہیں, اسی وجہ سے یہ سوچیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں. تم جتنا خود کو ان سے آزاد کرنا چاہو یہ تمہیں اپنی گرفت میں لیتی ہیں. اب نہ تم منتر پڑھنا نہ تم بندر کے بارے میں سوچنا, تم پرسکون ہو جاؤ گے. تو یہ ہے, یہ تو آپ نے ان کی وہ کیفیت بتائی جو کہ لوگ اس طرح میں مبتلا رہتے ہیں اس طرح کی. لیکن ایک اور بھی بات ابھی آپ نے کہی تھی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرسکون نظر آتے ہیں, وہ لوگ کون ہیں اور کس طرح سے یہ سکون ان پر طاری رہتا ہے اور اس سکون کو پا لیتے ہیں؟ ہم اس طرف بھی آئیں گے. کہتے ہیں کہ وقت کو وقت دینا پڑتا ہے, وقت کو وقت دینا پڑتا ہے. آپ نے کہا کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو خود کو پرسکون رکھتے ہیں. جی, اس کے 2 اسباب ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے انسان کے وجود سے وابستہ جو ڈپریشن ہوتا ہے, جی, ایگزسٹینشل ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے کلینکل ڈپریشن. ٹھیک, ہم ان دونوں پہ بھی بات کریں گے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو پریشانیاں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, یا وقتی طور پر ان کے سامنے کوئی دباؤ اور تناؤ کی کیفیت ہے, اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بالکل پرسکون ہو جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتے ہیں وہ تناؤ تھا ہی نہیں. جی, جی, یہ ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جن کے لیے کہا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم ادھر بھی آئیں گے. اس کا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر وقت جو ہے ابھی سازگار نہیں ہے تو تھوڑی دیر بعد سازگار ہو جائے گا. صحیح بات ہے. ابھی سازگار نہیں ہے, تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا. خود کو پرسکون رکھو اور وقت کو وقت دو. ایک مرتبہ سقراط اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا, سفر کر رہا تھا, راستے میں سب کو پیاس لگی. اس نے ایک شاگرد سے کہا کہ پاس ہی دریا بہہ رہا ہے, جاؤ اور پانی لے آؤ. وہ شاگرد جو ہے وہ گیا دریا کنارے, دیکھا کچھ لوگ وہاں کپڑے دھو رہے تھے, پانی کو گندا کر رہے تھے. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں کس طرف سے پانی بھروں. دیکھا کہ بھینسیں بہت ساری ادھر سے جو ہے وہ پانی میں دریا میں اترنے لگیں دوسرے پار جانے کے لیے. اب بھینسیں جب پانی میں اتریں تو ان کے آمد رفت سے جو ہلچل مچی تو نیچے کی جو مٹی تھی وہ اوپر آئی سطح آپ پر, اور پانی گدلا ہونے لگا, اور وہ ادھر سے کپڑے جو دھوبی دھو رہے تھے ان کی میل کچیل, ادھر سے پانی کا گدلا پن, وہ پانی تو بالکل پینے کے لائق نہیں رہا. اس نے کہا کہ میں پانی بھروں تو کہاں سے بھروں, نہ اس کنارے صاف نہ اس کنارے صاف. سوچتے ہوئے وہ تھوڑی دیر بعد خالی برتن لے کر چلا گیا اپنے استاد کے پاس. کہا پانی لائے؟ کہا کہ نہیں, پانی کہاں سے لاتا, پانی کی تو حالت یہ ہے. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. باقی شاگردوں کے ساتھ اسے بٹھا لیا.
پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ جاؤ اب جاؤ پانی لے کر آؤ. تو وہ سوچتا ہوا چلا کہ استاد کی بات تھی, حکم تعمیل کرنے کے سوا کوئی چارہ تھا نہیں. وہ گیا اور جا کے جب اس نے دیکھا کہ منظر تو پانی بالکل صاف شفاف دریا بہہ رہا ہے, نہ وہ صابن اور اس کی میل کچیل تھی کپڑوں کی, نہ کوئی وہ مٹی کا گدلا پن تھا. اس نے صاف پانی بھرا, آ کر اپنے استاد کو دیا, سب نے پانی پیا. تو استاد نے کہا کیوں, کچھ سمجھے؟ کہا کہ ہاں سمجھ گیا. بولے کیا سمجھے؟ کہا میں نے وقت کو وقت دیا تو حل سامنے آ گیا. تو کسی بھی مسئلے میں فوری طور پر جو لوگ پریشان ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ٹینشن کا وہی شکار ہوتے ہیں, اور یہ ٹینشن کا جب بوجھ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو کہ دباؤ یا تناؤ کی کیفیت ہی نہیں ہوتی, ڈپریشن تو بہت دور ہے. تو جیسے ہم نے کہا کہ ڈپریشن کی بھی مختلف قسمیں, آپ نے کہا بچوں میں ڈپریشن, جی بچوں میں بھی ڈپریشن پیک پر جا کر آتا ہے. ابتدا میں بچپن میں ڈپریشن نہیں ہوتا, تھوڑی سی نفسیاتی دباؤ یا تناؤ کا شکار ہوتے ہیں, لیکن وہ ہنسی قہقہے میں بات کو اڑا دیتے ہیں. جی جی وہ پریشانیوں کا بوجھ اپنے اوپر, یا مصائب اور آلام کا یا سوالات کا بوجھ اپنے اوپر لادتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہنس کر وہ چٹکیوں میں, بات بات میں, مذاق میں, دوستوں کے ساتھ ہاں ہو کر کے بھول جاتے ہیں. لیکن عمر کے ساتھ جب یہ سوچیں بڑی گہرائی سے ہمارے دماغ میں ڈیرے ڈالنے لگتی ہیں, ڈیرے جمانے لگتی ہیں, اور سوالات کا ایک انتہا ہے, لامتناہی سلسلہ, لالا و گل کہاں سے آئے ہیں, ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. غالب کا پورا دیوان پڑھ کر دیکھ لیجئے, اس میں کب, کیوں, کہاں, کیسے, ایسے استفہامیہ الفاظ کا اس قدر استعمال ہوا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ غالب کتنی گہری سوچ رکھتے ہیں. تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہنی جو استطاعت ہے, صلاحیتیں ہیں, یہ دوسرے سے مختلف ہے. اب بہت سارے جو جتنے بھی سائنسدان ہیں, چاہے وہ نیوٹن ہو, چاہے وہ اور دوسرے فلاسفر ہوں, ان سب نے جو آوشکار کیے, جو ایجادات کیے, یہ کسی سوچ کے نتیجے میں تھے نا. وہ ایک پازیٹیو سوچ تھی, وہ تفکر جو ان کا تھا, یا کسی کے بارے میں سوچ رہے تھے, وہ کسی منطقی نتیجے تک پہنچتی تھی. ہاں, اس جگہ تک پہنچتی تھی. بہت سے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتی ہے. جی جی, وہ ہوا میں ہی, بس خلا میں ہی گھومتی رہتی ہے اور پریشان کر دیتی ہے. جی جی. اب آپ کو دیکھیے کہ انسان کے اندر جو یہ ڈپریشنز ہوتے ہیں, اس میں ایک جو ہم نے بتایا کہ انسان کے وجود سے وابستہ ہے, جسے ہم ایگزسٹینشل ڈپریشن کہتے ہیں. یہ آپ کو ان لوگوں کے ہاں ملے گا جو اپنے وجود کے مقصد سے بے خبر ہیں. جی جی. مذہب کا کام کیا ہے؟ جی. مذہب کا کام انسان کو ایک پاتھ, ایک صراط مستقیم دینا ہے. ٹھیک. سوچتے وہ بھی ہیں جو ناستک ہیں, سوچتے وہ بھی ہیں جو کسی مذہب اور خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں, جو کسی مذہب سے جڑے ہوئے ہیں, جن کے سامنے ایک منہج ہے, ایک منہاج ہے, ایک راستہ ہے, اور وہ راستہ جو بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے, وہ گمراہ نہیں ہونے دیتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو کسی مذہب سے جڑے ہوتے ہیں وہ گمراہی تک شاذ و نادر پہنچتے ہیں. مذہب کہیں نہ کہیں ان کو بیسک جو ٹیچنگز آف اسلام ہے, یا انسان کے وجود سے وابستہ جو بنیادی سوالات ہیں, ان کے جوابات ضرور دیتا ہے. لیکن وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں, جن کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ یوں ہی پیدا ہوا ہے, ہم خود بخود پیدا ہوئے اور خود بخود جو ہے وہ انسان کا خاتمہ, یعنی وہ ان کے ہاں خدا کا کوئی تصور ہے نہیں. جی جی. ان کے ہاں بھٹکاؤ, ان کے ہاں گمراہی کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں ان لوگوں سے. تو جو انسان کی جو وجود سے بارے میں جو سوچ ہے, اس کے ذات اور اس کی پیدائش کا جو مقصد ہے, مقصد حیات ہے, یہ جن لوگوں کے پاس ہے, ان کے ہاں آپ دیکھیے گا کہ وہ روحانیت سے جڑے ہیں, ان کے ہاں روحانی خلا نہیں ملے گا آپ کو. روحانیت سے جو جڑے لوگ ہوں گے وہ ڈپریشن کی طرف جائیں گے نہیں, ان کا ڈپریشن کا. لیکن میں بھی تھوڑا سا آپ کو ادھر ہی لے کر رہا ہوں. تو اس سے پہلے میں ایک اور جو وجہ جاننا چاہ رہا تھا, جیسے بچوں کی بات ہوئی, پھر انسان بڑا ہو جاتا, جو والدین یا کچھ لوگ اس سے کچھ ایکسپیکٹیشن کرتے رہتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیکٹیشن, اس کے نتیجے میں جو بچے جوان ہو کر کے بھی ایک ایسی چیز کا, ایک ایسے دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, تو اس سے وہ نکلے کیسے؟ میں ادھر تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا, کیونکہ اس وقت ہم نے دیکھا جو ہماری جو نوجوان نسل ہے, اس کے اندر ڈپریشن حد سے زیادہ, اور یہ کہیں نہ کہیں خودکشی تک بھی کر لیتی ہے. اس کی وجہ وہی ہے,
کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ وہ نوجوان آج کے جو نوجوان ہیں وہ دین سے بہت حد تک دور ہو چکے ہیں. جی صحیح بات. تو جب بھی مذہب یا دین سے دوری ہوگی، جب بھی بندے اور خدا کے درمیان فاصلہ بڑھے گا، تو پھر درمیان میں ایک خلا ہوگا نا، یہ خلا جی 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 اسی ڈپریشن سے بھرتا ہے. صحیح بات. اس خلا کو پر کرنے کے لیے وہ جو منفی سوچیں ہیں، جو زندگی کے بارے میں ایک بے مقصدیت ہے، لا یعنیت ہے، یہ چیزیں جب وہاں جڑ جمانے لگتی ہیں، پاؤں پھیلانے لگتی ہیں، تو پھر بندے اور خدا کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں ڈپریشن بھر جاتا ہے. روحانیت آپ یہ دیکھیے نا، کتنی خوبصورت چیز ہے. آپ نے کبھی آپ یہ دیکھیے کہ اپنے رب کو ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں، صرف ایک الف سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ الف جو ہے اس کا ایک سرا رب سے جڑتا ہے، دوسرا جو ہے وہ بندے سے رب تک کا جو سفر ہے، اس میں جو روحانیت کا جو سلسلہ ہے، جو مسلک ہے، یہ تمام چیزیں بندے کو رب سے جوڑتی ہیں. اور اس میں دنیا کہیں نہیں رہتی ہے. اس میں دنیا میں رہتے ہوئے بالکل انسان کی حالت اس کشتی کی سی ہوتی ہے جو پانی میں رہتے ہوئے بھی پانی پر رہتی ہے، پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی ہے. آج کا نوجوان اپنے مقصد حیات سے غافل ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے بس پیدا ہوا، مجھے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. پیرنٹس کا بھی اس میں یہی رول ہوتا ہے. چھوٹے سے ہوتے ہیں اس کے ذہن میں یہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے ان کو، ماں باپ کو، بچے کو دین کے بارے میں اتنا فوکسڈ رہنے کے لیے زور دیا ہوگا. جی صحیح بات ہے. چھوٹا سا ہوتا ہے، ماں باپ کے درمیان یہ فکر شروع ہو جاتی ہے بہترین اسکول کہاں ہے، ایڈمیشن کے لیے ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہے. آج تو پیرنٹس کے بھی جو ہے وہ انٹرویوز ہوتے ہیں. جی جی جی. ماں باپ بچے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تیار کرتے ہیں. کبھی ماں باپ نے اخروی نجات کے لیے، روز حشر میں درپیش امتحان کے لیے بچے اور خود کو تیار کیا؟ کسی کی سوچ میں بھی نہیں آتا. نہیں، مجھ سے کسی عالم دین نے کہا تھا، بڑا شاندار مجھے ان کا جملہ لگتا ہے یہ، اور میں کئی بار ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں اس کو، کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہ تو سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. آپ یہ سوچئے، مجھے اچانک ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک خاتون نے ایک عالم دین سے کہا کہ میں اپنے بچوں کو دین کی طرف کیسے لاؤں؟ بولے بہت آسان ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے. بولے میرے ہاتھ میں کہاں ہے، میری تو سنتے ہی نہیں ہے. میں صبح انہیں روز جگاتی ہوں نماز کے لیے، وہ جاگتے ہی نہیں ہیں. جی. تو انہوں نے کہا کہ تم اگر گھر میں جو ہے وہ حادثہ ہو جائے، آگ لگ جائے، تو تم انہیں، وہ گہری نیند میں ہوں گے، جی، تم انہیں کیسے بیدار کرو گی؟ جی. بولے کہ میں ان کے چہرے پر پانی ڈالوں گی، انہیں جھنجھوڑوں گی، جگاؤں گی، بیدار کروں گی. بولے اگر وہ تب بھی نہ بیدار ہوئے، نہ جاگے تو؟ بولے پھر تو میں انہیں پکڑ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالوں گی، گھر سے باہر نکالوں گی اور اس آگ سے بچانے کی کوشش کروں گی. تو ان عالم دین نے کہا کہ جب تم دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنے جتن کر سکتی ہو تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ جتن نہیں کر سکتی. تو آج کے دور میں کتنے والدین ہیں جو بچوں کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم سے بیگانہ رکھیے، وہ بھی ضروری ہے. آج کے دور میں اعلیٰ ترین بہترین تعلیم جو انسان کو ایک صرف مہذب شہری نہیں، ایک اچھا انسان بنائے، اس تعلیم کی بھی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی کے ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے. ایک انسان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ نہ چلیں. جب تک ایمان مکمل نہ ہو. خاص طور سے جیسے آپ نے کئی مرتبہ کہا بھی اس بات کو، ملتا وہی ہے جتنا قسمت کے اندر ہوتا ہے وہی ملے گا، چاہے آپ کتنی کوششیں کر لیجئے. اس پر یقین، میرا کام کوشش کرنا ہے. اس کے بعد اگر ناکامی کوئی ہاتھ لگی تو میں اس کے ناکامی کے نتیجے میں ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں. یہ اسی طرف ہم آنا چاہ رہے تھے کہ نا امید وہ ہوتا ہے جسے رب پر بھروسہ نہیں ہوتا. یہ جو نا امیدی اور مایوسی ہے نا، یہ قنوطیت کو جنم دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جی جی. قنوطیت کا لفظ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے آیا ہے کہ لا تقنطوا، نا امید نہ ہو. جب وہ خدا جو تمہیں ماں کے پیٹ میں کتنے مراحل سے گزار کے ایک بہترین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ کس روپ سے ایک گندی چیز سے احسن التقویم، بہترین خلقت کے طور پر تمہیں دنیا میں لاتا ہے،
اشرف المخلوقات بناتا ہے، تو تم کیسے اس کی رحمت سے نا امید ہو سکتے ہو جب ہر رات کے بعد طول غم حیات سے گھبرا نہ اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو. تو مشکلات، نا امیدی اور مایوسی کے بادل آتے ہیں لیکن چھٹ جاتے ہیں. کبھی کوئی موسم ایک سا رہا ہے؟ نہیں رہا. کبھی حالات ایک سے رہے ہیں؟ نہیں رہے. سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا اس پہ ایک ایسی عبارت لکھو کہ میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں، غم میں دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں. اس نے ایک ہی جملہ لکھا اور جب سلطان نے دیکھا تو اش کر اٹھا. اپنے اول تو وہ اس کا غلام تھا، بعد میں اس کے مصاحبین میں شامل ہو گیا. اس پہ لکھا تھا ایاز نے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو جب غم کے بادل زیادہ گھنیرے نہیں ہوتے، خوشی کی اور امید کی کرن یا سحر پھوٹتی ہے، تو پھر انسان نا امید کیوں ہو؟ اور نا امید تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی ذات پر اور اس کی رحمت پر یقین نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. یہ تو کہا تھا کہ ایک شخص نے کہا، ایک کلام پاک کے اندر ہے شاید، اس میں یا کوئی حدیث میں ہوئی، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا، کہ شرک کے بعد اگر کوئی بدترین گناہ ہے تو وہ نا امیدی ہے. نا امید ہونا یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد. یہ اللہ کی قدرت پر شک کرنا ہے. اللہ کی قدرت پر شک کرنا، اللہ کی قدرت پر شک کرنا ہے. جی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہنا ہے. جی جی. آپ یہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ قحط سالی کا زمانہ تھا، سب لوگ چلے نماز استسقاء کے لیے. ایک چھوٹا سا بچہ چھتری لے کے آیا. جی. ایک بزرگ نے کہا میاں بارش کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، تم چھتری لے کے آ گئے. کہا چچا یہ تو بتائیے جس اللہ سے بارش مانگنے آئے ہیں اس کی رحمت پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کہ چھوٹے سے بچے نے کتنی بڑی بات کہہ دی. صحیح بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ اگر دعا کرتے ہیں تو بھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں آئے ہوتے ہیں کہ دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان اور ایقان انتہا درجے تک ہوتا ہے کہ ابھی بات یا ابھی دعا زبان پر نہیں ہے، ابھی ہاتھ دعا کے لیے نیچے نہیں اترے ہیں اور ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے اشارہ. یہ تو دراصل چیزیں یہ ہیں صاحبہ کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی دین پر، اور ہمارا یقین یا ایمان ہمارا کمزور ہوتا چلا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ اپنے دلوں کو اطمینان بخشو، ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے اطمینان اللہ تعالیٰ. لیکن ایک اور آپ کی طرف لے کے جا رہا ہوں کیونکہ بس آخر میں ہمارے وقت کے اس میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس طرح کے حالات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر بھی ایک وقت میں ایسا وقت آ گیا تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وہ جو سورہ اتری تھی اس پر جو انہوں نے بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے، تو جب ان پر بھی آ سکتے تو ہم تو ایک نارمل آدمی ہیں. کچھ لوگوں میں ڈپریشن ہوتا ہے جی، اور وہ اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہمارے بایولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں، کلینکل فیکٹرز ہوتے ہیں جسے ہم کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں. عموماً کچھ چیزیں موروثی ہوتی ہیں. جی جی. کچھ چیزیں موروثی ہوتی ہیں. یہ اس چیز کو تو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں شادیاں جب ہوتی ہیں تو کچھ موروثی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو نسل در نسل آگے بڑھتے ہیں. اب جیسے اس میں آپ ڈائبٹیز ہی دیکھ لیجیے، ہم دور کیوں جائیں، ڈائبٹیز کی بات کر لیتے ہیں. بہت خوبصورت واقعہ جو ہے وہ اس کا ہے، ہارون رشید کا ہے، لیکن وقت ابھی یہاں نہیں ہے ہمارے پاس، پھر کبھی سنائیں گے کہ اس کی شادی جو ہے وہ اپنی چچا زاد بہن سے ہوئی تھی، ملکہ زبیدہ سے. دوسری شادی جو ہے وہ مامون کی ماں سے ہوئی تھی، لیکن امین اور مامون کے درمیان جو ذہانت اور فطانت تھی وہ اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. اب یہاں شادی چچا زاد بہن سے ہوئی تھی، امین جو ہے وہ چچا زاد بہن یعنی اس کا زبیدہ کا بیٹا تھا، مامون ایک جو تھی وہ اجمی خاتون تھی. واقعہ دوسرا پھر کبھی سنائیں گے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈپریشن ہے کبھی کبھی یہ کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے. اگر کسی ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا دماغ جو ہے، سیکریشنز ہوتے رہتے ہیں، اس میں مختلف ہارمونز بنتے رہتے ہیں. کسی ہارمون کی جب پیدائش یعنی اس کا سیکریشن، اس کا بننا کم ہو جاتا ہے، نتیجے میں کچھ بیماریاں ڈیولپ ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اچانک شوق کے نتیجے میں، اب ذہن ہی تو ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی ڈپریشن ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہونا چاہیے. لیکن ہم سب کچھ یہ سوچ کر اپنے اوپر طاری کر لیں کہ بس میرے نصیب میں یہی ہے، مجھے جو ملنا تھا وہ یہی ہے، اب کچھ ہو نہیں سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتا. تو لا یعنی سوچیں جسے ہم کہتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ اپنے گھر کے اندر روزانہ کی بنیاد پر اگر کوڑا جمع کرتے رہیں گے تو ایک دن وہ کوڑے کا ڈھیر ہو جائے گا. جب آپ گھر کے گاربیج کو روزانہ کی بنیاد پر باہر نکالتے ہیں، ڈسکارڈ کرتے ہیں، تو اسی طرح گاربیج ان گاربیج آؤٹ، بیکار کی سوچوں کو نکال دیں. جو پازیٹیو سوچ ہے اس کو کہیں نوٹ کر لیں، اور اگر وہ واقعی تعمیری ہے فوری طور پر عمل کریں. زندگی گلزار ہے. بہت شکریہ.
ناظرین آج ہم نے جانا ڈپریشن کے علاج کے بارے میں، سبھی کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی، اور ڈپریشن کا علاج کیا ہے، علاج بھی کرائیے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی کہا، اگر کوئی کلینکل پرابلم ہے اس کے لیے علاج بھی کرائیے، لیکن جیسے ہم سائیکیٹرسٹ وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو جان لیجئے اللہ سے بہتر سائیکیٹرسٹ کوئی نہیں ہو سکتا، بہتر ہے جیسے آئی بات بھی آئی اور ذکر بھی ہوا کہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو اطمینان بخشو۔ تو دیکھیے اگر ڈپریشن اور دنیا، جیسے میں نے کہا دنیا حاوی ہو گئی اس وجہ سے، دین کو مقدم رکھیے اور ساتھ ساتھ اگر دونوں کو لے کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا شکار بھی نہیں ہوں گے، اور ہوں گے بھی وقتی طور پر ایسی چیزیں آتی ہیں، جیسے ہم نے کہا بھی صبح پروگرام کی تمہیدی گفتگو میں، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا گزر جائے گا، تو یقینی طور پر جو برا وقت ہے وہ بھی گزر جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ شکریہ۔ تو ناظرین راز زندگی میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔